اللہ نے انسان کی زندگی میں دو امتحان رکھے ہیں۔ عظیم ممتحن مطلق نے اپنے بندوں کی زندگی میں دو پرچے رکھے ہیں۔ کتنے پرچے ہیں؟ دو۔ یا تو اللہ کی طرف سے انسان پر اس کا فضل ہوتا ہے، اور اگر فضل ہو تو وہ فضول نہیں ہوتا، وہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے۔ اور یا بندے پر اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی بیماری اور دکھ آ جاتا ہے تو وہ بھی بلا وجہ نہیں ہوتا، اس کی بھی کوئی وجہ ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ ایک انسان کی زندگی دو چیزوں سے چلتی ہے، دکھ اور سکھ۔ دکھ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، سکھ بھی۔ اللہ عمر دراز کرے، آپ سب کو برکت دے۔ میری سوچ سے زیادہ خوبصورت بولے ہیں آپ، یہی حق ہے بولنے کا جو آپ نے ادا کیا۔ ایک دفعہ پھر میں سننا چاہتا ہوں کہ بندے کی زندگی میں یا سکھ ہے یا سکھ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور دکھ بھی۔ جیتے رہیں جی، سکھ دے کے بھی امتحان لیتا ہے، دکھ دے کے بھی۔ فرق یہ ہے کہ اگر وہ کسی پر فضل کرے، کرم نوازی فرمائے، تو اسے سکھ دے کر جو امتحان لیتا ہے نا، اس کا نام اسی نے شکر رکھا ہے۔ اور اگر اس کی طرف سے کوئی تکلیف آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، تو پھر وہ جو امتحان لیتا ہے نا، اس کا نام اسی نے صبر رکھا ہے۔ پتہ چلا مرد مومن کی زندگی صبر اور شکر کا نام ہے، مسلمان کی زندگی صبر اور میرا خیال ہے میں بات واضح نہیں کر سکا شاید اپنی کم علمی کی وجہ سے۔ سورہ النمل سامنے ہے، 27واں سورہ ہے، اور میں 39 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں۔ مسند نبوت پر نبی ابن نبی تشریف فرما ہے اور اپنے درباریوں سے ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشہا، اے میرے درباریوں، تم میں سے کوئی ہے جو ملکہ سبا بلقیس کا تخت لے آئے؟ کمال ہے، اللہ پاک فضل فرمائے آپ سب، اللہ آپ کو اپنے فضل کے سائے میں رکھے۔ کمال قرآن سے پیار کیا ہے آپ نے، میری سوچ پہ بھی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ اس طرح بولیں گے۔ اچھا فرمایا یاتینی بعرشہا، بی بی کا تخت کوئی لائے گا؟ قال عفریت من الجن، ایک جن اٹھا، اس نے کہا انا آتیکا، اجازت دیں تو میں لے آؤں۔ سلیمان اسے دیکھ کر فرماتے ہیں کتنی دیر لے گا؟ کہنے لگا بھی قبل ان تقوم من مقامک، 3 گھنٹے آپ کا دربار سجتا ہے، 900 میل کا فاصلہ ہے، آپ مجھے 3 گھنٹے یعنی آپ کی محفل برخاست ہونے تک میں ملکہ کا تخت یہاں لے آؤں گا۔ سلیمان مسکرا کے فرماتے ہیں قبل ان یاتونی مسلمین، وہ میرے گیٹ پر کھڑی ہے، قدم اٹھا کے اس نے اندر آ جانا ہے۔ ملکہ ہے، کھڑا نہیں کرنا چاہتا، غیر محرم ساتھ بھی نہیں بٹھانا چاہتا، اس کے ساتھ بات اس کو اسی کے تخت پر بٹھا کے کرنا چاہتا ہوں۔ اور تو کیسا جن ہے کہ 3 گھنٹے کا ٹائم مانگ رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، اب ایک بندہ کھڑا ہوا، اس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا، اس نے کہا جی انا آتیکا، اگر آپ اجازت دیں تو میں لے آؤں۔ سلیمان اسے دیکھ کر فرماتے ہیں تو کتنی دیر لے گا؟ کہنے لگا جی نبی آرڈر کرے، ولی ارادہ کرے، پھر دیر کرا لے۔
آرڈر نبی کا ہو، ارادہ ولی کا ہو، پھر دیر شیر کا چکر کہاں سے آئے؟ حضرت سلیمان فرماتے ہیں بتا تو کتنی دیر میں آئے گا؟ کہنے لگا اگر پوچھتے ہیں پھر قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ پھر یوں دیکھیں، یوں دوبارہ آپ پھر یوں دیکھیں، آپ کی پلک پلک سے بعد میں ملے گی، ملکہ کا تخت یہاں پہلے آ جائے گا۔ حضرت سلیمان نے اجازت دی تو اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ، سلیمان نے جب یوں دیکھا تو تخت تو سامنے تھا، جب تخت سامنے پایا تو اب اپنے مرید کو دیکھ کے فرماتے ہیں کالا ہاذا من فضل ربی، اوہ کاکا یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا اے بندے فضل کہہ گئے نا، اللہ کی قسم ان کے 30 گناہ معاف ہو گئے، 30 درجے بلند ہو گئے ہیں، انہیں 30 نیکیاں مل گئی ہیں۔ میں پھر پڑھتا ہوں کالا ہاذا من فضل ربی، یہ کمال نہیں ہے تیرا، یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ اب نبی فرماتے ہیں لیبلونی، اس نے ایسے ہی فضل نہیں کیا، لام تاکید ہے اس میں، ضرور وہ میرا امتحان لے گا۔ اب اس مرید نے قدم پہ ہاتھ لگا کے پوچھا عالی جا، اگر اللہ فضل کرے تو بندے کو کون سا امتحان دینا پڑتا ہے؟ فرمایا اشکر، اوے اللہ فضل کرے بندے کو بدلے میں شکر کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، پھر گزارش کرتا ہوں، سورہ بقر ہے، یہ دوسرا سورہ ہے اور 156 نمبر آیت ہے۔ بیٹا کیا مسئلہ ہوا؟ اٹینشن پلیز۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اب یہاں جو لام ہے پھر لام تاکید ہے، اور نون جو ہے وہ جمع متکلم میں ذات واجب الوجود خود ہے، یہاں پہ معنی یہ ہے کہ ضرور ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ کون لے گا؟ اللہ، اللہ کا نام سارے لیں، کون لے گا؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے، وَالْجُوعِ بھوک اور پیاس کے ذریعے، نقص من الاموال مال میں نقص کے ذریعے، بزنس میں خرابی کے ذریعے، انفس اپنی بیماری کو دل کا اٹیک کوئی یہ شوگر وغیرہ اس کے ذریعے، یہ ثمرات یہ بچے پریشان کر رہے ہیں نا، تو یہ امتحان ہے نا، تو اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن کمال ہے قدرت کا، اپنے حبیب سے ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرْ، یہ امر کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے محمد جی، ہاں میں پھر بولوں گا، اللہ فرماتا ہے محمد جی خوشخبری آپ نے سنانی ہے، نہیں امتحان میری طرف سے ہے، لیکن خوشخبری آپ نے دینی ہے تاکہ قیامت تک قرآن کھولنے والوں کو سبق مل جائے۔ تکلیفیں میری طرف سے آتی ہیں، رحمت کی کھڑکیاں مدینے سے کھلتی ہیں۔ بولو جی سے سمجھ آئے۔ پروردگار میں کسے خوشخبری دوں؟ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جسے میری طرف سے آنے والی تکلیفوں پر صبر کا ول آ جائے نا، اسے سمجھ آ گئی ہے کہ میں تکلیف کیوں دیتا ہوں، آپ اسے جنت کی خوشخبری سنا دیں۔ پھر میں غلط تو نہیں کہہ رہا تھا نا، میں نے تو یہی کہا ہے کہ اگر وہ دکھ دے تو صبر چیک کرتا ہے، اور اگر وہ سکھ دے تو فضل کے بعد شکر چیک کرتا ہے۔ مومن کی زندگی صبر اور شکر کا نام ہے۔ میرا خیال ہے میں اپنی نالائکی کا اعتراف کرتا ہوں، شاید کہ میں بات اب بھی واضح نہیں کر سکا۔ اللہ آپ کو محفوظ رکھے، اپنے لیے آمین کہنا ہے آپ نے۔ اللہ آپ کو محفوظ رکھے، اللہ آپ کو محفوظ رکھے۔
لیکن اگر زندگی میں کبھی وینٹیلیٹر بیڈ پہ جانا پڑ جائے تو وہ زندگی کی لائن کو اوپر نیچے چلاتا ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ سارے ٹبر کی دعا ہوتی ہے اوپر جا کے سیدھی نہ ہو جائے، نیچے جا کے سیدھی نہ ہو۔ یہ اوپر نیچے کا نام زندگی ہے۔ بس یہی سمجھنا ہے کہ جب سانس یہاں ہے تو فضل ہے، اس پہ شکر کرنا ہے، یہاں آ جائے تو صبر ہے۔ نہیں، میرا خیال ہے میں بات اب بھی نہیں سمجھا سکا، میں پھر چلتا ہوں قرآن حکیم کی طرف۔ اللہ فرماتا ہے ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، شک نہ کرنا میرے قرآن میں نشانیاں صبر اور شکر والوں کے لیے۔ خوبصورت محفل عرس ہے اور پیغام ہے عرس کا۔ اب آپ کو سمجھ تو آئی گئی ہے کہ زندگی کیا ہے۔ اب آئندہ گفتگو جو تھوڑے سے وقت میں نے کرنی ہے، آپ ہی بتا دیں صبر پہ کر لوں کہ شکر پہ؟ ممکن نہیں ہوگا، ممکن نہیں ہوگا، ایک چوز کر لیں۔ اچھا بھائی، مسند سے آواز ہے شکر کی، تو بس پھر اب آپ شکر کریں، لیکن پھر صبر آپ کے ساتھ ادار ہو جائے گا۔ میں زندہ رہا، اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں انشاءاللہ پھر صبر پر گفتگو کروں گا آپ کے ساتھ۔ میں کہاں سے بات شروع کر لوں؟ ایک دفعہ سبحان اللہ کہیے۔ سورہ بقر میں دوسرا سورہ ہے اور 53 نمبر آیت سے بات کا آغاز کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً۔ محمد جی آپ کو یاد ہے جب میں اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا تھا کہ 40 راتیں آپ طور پر رہو، واپسی پہ ہم آپ کو کتاب دیں گے؟ نہ سردارو، اس طرح تو نہیں بات بنے گی جس طرح یہ حضرت سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سارا مجمع بات کرے گا تو میں آگے چلوں گا۔ 40 راتیں پتھروں پر اعتکاف کر کے جو کتاب لائیں انہیں موسیٰ کہتے ہیں، جن کے پیچھے گلی گلی چل کے قرآن آئے انہیں محمد کہتے ہیں۔ کیا خوبصورت مجمع ہے بھائی، میں حد ہو گئی ہے بھائی، گھر میرا اپنا ہے پر خطاب پہلا ہے یہاں پر، مجھے کیا پتا تھا اتنا خوبصورت مجمع ہے۔ اچھا تو اب کیا ہوا؟ ثم اتخذتم العجل، موسیٰ کدھر ہیں؟ طور پر ہیں۔ قوم کدھر ہے؟ بچڑے کے سامنے سجدہ ریز ہو چکی ہے۔ اب شاہ جی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء۔ فرمایا شک نہ کرنا، پہاڑوں کے برابر بھی گناہ کرائے نا، اگر میری رحمت اپنے آئی پر آ گئی تو میں سارے معاف کر دوں، لیکن میں مشرک کو معافی نہیں دوں گا۔ اللہ مشرک کو معاف کرے گا؟ نہیں نہ کرے گا۔ کمال قدرت یہ ہے کہ فوراً فرماتا ہے ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، میں نے موسیٰ کے مریدوں کو معافی دے دی۔ ابھی تو نے کہا ہے کہ میں مشرک کو معاف نہیں کرنے والا، اور اب تو کہتا ہے وہ گاں کے پتر کی پوجا کر رہے ہیں اور میں نے معافی دے دی۔ فرماتا ہے میں کبھی معاف نہ کرتا اگر درمیان میں نبی کے ہاتھ نہ اٹھے ہوتے۔ جیو جسے سمجھ آ گئی ہے بھائی، میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں، صرف میں سینہ تان کے اگلا جملہ آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ بھائی موسیٰ جیسا پیغمبر اپنے مشرک مریدوں کے لیے ہاتھ اٹھا لے تو اللہ معافی دینے میں دیر نہ کرے، محمد جیسا محبوب ان درود پڑھنے والوں کے لیے ہاتھ۔ بھائی جیو جسے سمجھ آپ کو کوئی سمجھ آئی بات کی؟ میں آگے پڑھوں نا جی۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، ہم نے معاف کر دیا۔ بیٹا مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں؟ لعلکم تشکرون،
اس لیے معاف کیا کہ وہ بھی شکر کریں. نہیں تو اس آیت میں ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے اس آیت کا؟ بھائی فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ذکر کرو ان کا تاکہ تمہاری سوچ بدلے. کیا تمہیں پیغام نہیں ملا کہ اگر اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کی معافی دے دے تو یہ تم پر فضل ہے؟ نہیں، زندگی میں جس بندے کو تسلی ہو جائے کہ میرے پچھلے معاف ہو گئے نے، اس کا کام ہے کہ وہ شکر کرے. نہیں، اچھا اب مجھے بتائیں کہ آپ میں سے کسی کو پکا یقین ہے کہ میرے پچھلے معاف ہو گئے نے؟ کوئی نہیں. پھر نہ سیداں دا بوا ملو، تسی چھڑ دیو سید، پھر سارے کمال کر چھڑیا، پھر تسی مسیتے کیوں بیٹھے ہو؟ یعنی ایویں امید ہے بابا جی مینوں یقین ہے. نہیں، میں عرض کرتا ہوں نا، 5 منٹ بعد آپ، نہیں 2 منٹ بعد آپ سب کو یقین ہوگا نا. شاہ جی جتنا ناراض ہو جائیے انہوں گھر سد لئی دے، نہیں نا، گھر انہوں سدی دے جتنا ناراضگی دور کیتی جائے. انہوں سمجھ نہیں آئیے کتھے آ کے بیٹھے نے. یہ مائک بند کرو یار. نہیں، اب بھی نہیں آپ کو سمجھ آئی. اذان سن کر جو مصلی پر آ رہا ہے وہ کیوں شک کر رہا ہے کہ اس کی معافی نہیں ہوئی؟ اللہ نماز کی توفیق نہیں دیتا جب تک پچھلا کھاتا معاف نہ کرے. یار حد ہو گئی ہے. رات کے 2 بجے جو موبائل کی بے غیرتی کے سے بچ چکا ہے اسے ماننا چاہیے مجھ پر فضل ہے اللہ کا. گوجرے کے چوک میں کسی کی نوجوان بیٹی کو دیکھ کر جس کی آنکھیں حیا سے جھک گئی ہیں وہ مان جائے اس کا رابطہ ٹھیک چل رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ شام کو سونے سے پہلے بستر پر لیٹ کر ذرا غور کر لو کہ اگلے 12 گھنٹے کا دن جو گزارا ہے اس میں گناہ زیادہ کیے ہیں یا نیکیاں زیادہ کی ہیں. اگر گناہ کم ہوتے گئے ہیں نیکیاں بڑھتی چلی گئی ہیں، مان جاؤ فضل ہو گیا یار. بھائی جیو جسے سمجھ آ گئی ہے. نتیجے پر پہنچے ہو کہ کوئی نہیں پہنچے؟ پہنچ گئے ہو نا. اچھا سورہ اعراف یاد آ رہی ہے، 7واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور 10 نمبر آیت یاد آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ. ابھی ٹھنڈا بولے ہیں سارے نہیں بول سکے، میں پھر عرض کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے شک نہ کرنا، ہم نے تمہیں زمین پر تمکنت عطا کی ہے. پروردگار میں نہیں سمجھا سکا تو کیا فرما رہا ہے. اللہ بادشاہ فرماتا ہے یہ جو تم کہتے ہو نا یہ کوٹھی میری ہے، یہ بنگلہ میرا ہے، یہ دکانیں میری ہیں، یہ بزنس میرا ہے، یہ زمین میری ہے، یہ تمہارے باپ کی نہیں، میرا فضل ہے تم پر. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا. اور وہ میں اللہ ہوں جس نے اس زمین میں سے تمہارے لیے رزق کا انتظام کیا. پروردگار بالکل فرمایا وہ رزق نہیں، میرا فضل ہے تم پر. پر قلیلم ما تشکرون، اوہ میں سب پہ فضل کر رہا ہوں، شکر تھوڑے کیوں کر رہے ہیں؟ پتہ چلا جس کے گھر میں لنگر ہے نا اس پہ فضل ہے. بولے نہیں میرے ساتھ یار. جس کے گھر میں لنگر ہے اس پر اللہ کا، تو جس پر اللہ کا فضل ہے وہ اسی لیے ہے کہ وہ شکر کرے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا جناب؟ سورہ یاسین یاد آ رہی ہے، اگر سامنے آ جائے تو 36واں سورہ ہے اور 70 نمبر آیت کو لینا چاہتا ہوں، 71 نمبر آیت کو لینا چاہتا ہوں. سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تو مصلی سناتے ہیں، میں ڈنگر سا نلائق سا نکمہ سا بندہ، مجھے غریب کو تو تلاش کرنا پڑے گا کہ میں نے کہاں کہاں سے پڑھنا ہے. ایک دفعہ سبحان اللہ کہیے گا ذرا. یہ میرے سامنے آ گیا ہے. اولم یرون انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. اللہ فرماتا ہے یہ جو جانور نہیں تم کہتے یہ اتنی بھینسیں میری ہیں، یہ گائے میری ہے، یہ بکریاں میری ہیں، میں نے اپنے قدرت کے ہاتھوں سے بنا کر تمہیں مالک بنا دیا. بنائی میں نے ہے پر مالک تمہیں بنایا ہے، یہ میرا فضل ہے. اچھا وَذَلَّلْنَاهَا، اور پھر یہ جانور جو تمہارے لیے ذلیل ہے نا، ذلیل سمجھتے ہیں آپ؟ او بھائی نہیں، اپنے آپ کو انہوں نے تمہاری سپرد کیا ہوا ہے. ایک ویڑ اگر چوٹا اگر سنڈا
ਆਕੜ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਗੋਜਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਸ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਐਡੇ ਐਡੇ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਨਾ। अच्छा परवरदिगार फमिनहा राकुबुहुम, सवारियां कर रहे हो, ये सवारी नहीं मेरा फजल है। अच्छा परवरदिगार फरमाया वमिनहा याकुलून, ये जो तुम्हारे घर में गोश्त पक रहा है ना, ये मेरा फजल है। अच्छा परवरदिगार वलहुम फीहा मनाफिउ, फिर ये बेचकर नफे लेते हो ना, ये बड़ी ईद के नफे नहीं, ये मेरा फजल है। अच्छा परवरदिगार व मशारिबो, और यार ये जो तुम दूध पी रहे हो ये मेरा फजल है। अच्छा परवरदिगार अल्लाह फरमाता है ओए दूध भी पी रहे हो, गोश्त भी खा रहे हो, सवारियां भी कर रहे हो, जानवरों से नफा भी ले रहे हो, अफला यशकुरून, सब कुछ आ रहा है, शुक्र कौन करेगा? भाई ठंडा बोले हैं आप अभी। जिसका दूध अपना है वो शुक्र करे, जिसके घर में खाने में गोश्त पक रहा है वो शुक्र करे, जिसकी सवारी पर्सनल है, चलो मोटरसाइकिल ही सही, किसी के तरले तो नहीं करने पड़े, किक मार के जिधर मर्जी जा रहे हो, ये मेरा फजल है। आहा अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल लैला, वो मैं अल्लाह हूँ जिसने तुम्हारे लिए रात को खल्क़ किया, लितस्कुनू फीही, आराम करो, वन्नहारा मुबसिरा, दिन बना दिया, कारोबार करो। अन्नल्लाहा लज़ू फज़लिन अलन्नासी वलाकिन अक्सरन्नासी ला यशकुरून, भाई मैं तो फजल सब पे कर रहा हूँ, बस शुक्र ही थोड़े करते हो। मैं नहीं वादे कर सका, ये आयत मैं नहीं समझा सका, मैं नहीं आगे चल सकता। भाई जिसकी रात आराम से गुजरे उस पे बड़ा फजल है। भाई मैं नहीं आगे चल सकता, बीमार की रात बड़ी मुश्किल गुजरती है। जिसकी शाजी एक रात का सांस, लाहौर इत्तफाक हॉस्पिटल, एक रात का सांस, सुबह 2.5 लाख का बिल मैंने अपने हाथों से दिया है। यानी बंदा बंदे को एक रात का सांस दे, सुबह 2.5 लाख का बिल बनता है, कितना करीम है रब। सारी जिंदगी हमें सांस देता है, सुबह बिल नहीं मांगता, अपने हबीब से कहता है इनसे कह दो शुक्र ही करो। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है। वअल्लमनाहु सनाता, वो मैं अल्लाह हूं जिसने तुम्हें इल्म सनत अता किया है। ठंडा बोले हो, मैं नहीं आगे चलूंगा गरीब। कारीगर हो गए हो तुम, बड़ी बड़ी मशीनों के कारीगर हो तुम, तुम्हारे हाथ सीधे हो गए हैं, तो परवरदिगार फिर क्या करें? फरमाया फला यशकुरून, शुक्र तो करो। नहीं यार बोलते आओ मेरे साथ, मैंने अभी खिताब शुरू नहीं किया। नहीं, चूंकि मैं जहां पहली दफा जाऊं फौरन तकरीर नहीं शुरू कर सकता, जब तक जमीन नरम ना हो कैसे दाना रखूं? वत्तर तो लगाना पड़ेगा ना। मैं आपको अर्ज करूंगा कि मैंने तकरीर यहां से शुरू करनी है। अल्लाह फरमा, अच्छा एक आयत सूरह दहर से पढ़ते हैं, फिर जल्दी से आगे चलते हैं। इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाजी नब्तलीही फजअलनाहु समीअन बसीरा इन्ना हदायनाहु सबीला। इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाज, अल्लाह फरमाता है वर्ली वी क्रिएटेड द मैन फ्रॉम द मिक्स्ड स्पर्म ड्रॉप्स। मैं अल्लाह ने इंसान को वालिदैन के वसीले से खलक किया। नब्तलीही, इम्तिहान लेना है। फजअलनाहु समीअन बसीरा, आंखें दी हैं, कान दिए हैं, वजूद दिया है। नहीं, मेरा ख्याल है आप मेरी नालायकी की वजह से बात को पा नहीं रहे। अल्लाह अल्लाह हो के गिन रहा है, देखो ये भी मैं कर रहा हूं, ये भी मैं कर रहा हूं, ये भी मैं कर रहा हूं। तुम बन नहीं सकते, मैं बना रहा हूं। तुम देख नहीं सकते, मैं दिखा रहा हूं। तुम सुन नहीं सकते, मैं सुना रहा हूं।
اور اِنَّا ہَدَائْنَهُ السَّبِيلَ تم ہدایت پر کبھی نہیں آ سکتے تھے، میں نے تمہاری ہدایت کا انتظام کیا۔ آپ ٹھنڈا بولے ہیں، میں نہیں آگے چلنے والا۔ شاہ جی یہ اللہ کی ہدایت کا انتظام ہے آل رسول کا ہونا، داتا علی حجویری نہیں، اللہ کی ہدایت کا بندوبست ہے۔ معین الدین نہیں ہے، اللہ کی ہدایت کا انتظام ہے۔ غوث العظم نہیں ہے، اللہ کی ہدایت کا انتظام ہے۔ جسے سمجھ آئیے مردوں کی طرح سبحان اللہ کیوں نہیں؟ یہ انبیاء، یہ صحابہ، یہ آل رسول، یہ اللہ کی ہدایت ہی کا تو انتظام ہے۔ اب اللہ فرما رہے یہ بھی میں نے کیا، 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 تو پروردگار ہم کیا کریں؟ فرمایا کچھ نہیں کر سکتے، اما شاکرن، شکر تو کرو۔ اچھا یہ آیت ہمیں یہاں تک لائی ہے کہ ہمارا مقصد تخلیق شکر ہے۔ نہیں آپ ٹھنڈا بولے ہیں، میں پھر دوہراؤں گا یہ جملہ۔ او بھائی یہ آیت ہمیں یہاں تک لائی ہے کہ ہمیں بنایا ہی اس لیے گیا ہے، چلو اپنی شکل ویکھ کے ہی شکر کر لو۔ آہا بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی۔ هو الذی جعل لکم من انفسکم ازواجا، دیکھو وہ میں ہوں جس نے تمہاری جنس میں سے تمہاری گھر والی کو پیدا نہیں کیا؟ بالکل کیا ہے پروردگار، تو فرمایا یہ بھی تو فضل ہے۔ نیک زوجہ اپنے خامن کے لیے اللہ کا فضل ہے۔ اچھا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکون کرو، زندگی میں اطمینان آ جائے، تو پروردگار پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وَآتَيْتَنَا صَالِحًا، اور میں تمہیں جب اس بی بی کے وجود سے اولاد عطا کروں نا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اپنے بچوں کو دیکھا کرو، میرا شکر کیا کرو۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے۔ اچھا اس طرح آپ کو تو پتہ ہے، اس طرح اگر پڑھیں گے تو صبح تک پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے نا جی، پتہ ہے آپ کو، عشاء پڑھ کے بیٹھتے تھے اور عشاء فجر پڑھنے کے لیے اٹھتے تھے۔ یہ تو ہمارا نیا نیا کاروبار ہے، یہ ٹائم شیم دیکھ کے تقریریں کرنا، ورنہ آباء و اجداد تو عشاء پڑھ کے عشاء کھولتے تھے قرآن مریدین میں، اور فجر کے لیے بند کرتے تھے، علاقے کے سکھ کلمہ پڑھ چکے ہوتے تھے۔ ان سکھوں کی اولادیں آج بھی ہمارے ڈیرے پر آ کہتی ہیں شاہ جی ہمیں کلمہ آپ کے پردادے نے پڑھایا ہوا ہے۔ تو اس طرح اس منہج پر اگر پڑھیں گے تو واقعی صبح تک پڑھ سکتے ہیں۔ مجھے سورہ اعراف یاد آ رہی ہے، 7واں سورہ ہے۔ ابھی میں 11 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، 12 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، 13 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، 14 نمبر آیت کو پڑھوں گا، 15 نمبر آیت کو پڑھوں گا، 16 نمبر آیت کو پڑھوں گا، 17 نمبر آیت کو پڑھوں گا، 18 تک پڑھ کے میں انشاءاللہ خطاب شروع کروں گا۔ ہاں میں پھر تقریر فوراً شروع کر لوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ تخلیق آدم کے بعد قدرت کا اعلان ہوا، آ جاؤ سجدہ کرو آدم کو آ کے، تو سبھی نے کیا ہے نا الا ابلیس، وہ کھڑا ہے سجدے میں نہیں ہے۔ قدرت نے فرمایا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے آرڈر دیا سجدہ کر تو پھر تجھے کس نے منع کیا؟ بھائی بولو نا۔ قال انا خیر منہ، اس نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے خود آگ سے پیدا کیا، وَخَلَقْتَهُ مِن تِین، تو نے اسے قدرت کے ہاتھوں سے مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی کو چبارے پہ جا کے اوپر کو پھینکے تو یہ نیچے کو آتی ہے، آگ کی تیلی کو زمین کی طرف جلایا جائے تو یہ اوپر کو اٹھتی ہے۔ میری فطرت میں بلندی ہے، اس کی فطرت میں پستی ہے۔ میں بلند فطرت اس پست کو سجدہ کرتا تو کیسے کرتا؟ اللہ فرمائے اِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ اِنَّكَ رَجِيمٌ، تو بہت مردود ہے۔ اِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تیرے جیسا ذلیل ہی کوئی نہیں۔ آپ سن رہے ہیں، آپ جاگ رہے ہیں نا؟ اچھا کمال ہے،
وہ اپنی یعنی تخلیقی مٹیریل کو بیان کرتا ہے، سچ بول رہا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا، اللہ اس پہ لعنت کر رہا ہے۔ پروردگار کبھی کسی نے سچے پر بھی لعنت کی ہے؟ جھوٹ تو وہ نہیں بول رہا، وہ آگ سے بنا ہے، آدم مٹی سے بنا ہے، اس میں تو ذرا بھی شک نہیں، تو سچے پر لعنت کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو جو نبی کی شان کو کم کرنے کے لیے سچ بولے نا، اس سے بڑا لعنتی بھی کوئی نہیں۔ مجھے پڑھنا چاہیے تھا، مجھے واقعی یہ جملہ دینا چاہیے تھا۔ اچھا پھر دیکھیں ذرا، وہ میں پھر عرض کرتا ہوں، وہ مٹیریل بیان کر رہا ہے، آگ اور مٹی مٹیریل تھا۔ اللہ اسے کہتا ہے لعنتی ما خلقتو بیدیا، چھوڑ مٹیریل کو، یہ دیکھ کہ ہاتھ کس کے لگے ہوئے ہیں۔ یعنی کمال ہے، وہ مٹیریل میں پھنسا ہوا ہے اور ہمارا اللہ اسے نسبت منوانا چاہ رہا ہے۔ بھائی جیو جی سے سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھا چلو، قال انذرنی الی یوم یبعثون، 14 نمبر آیت پر آ گیا۔ میرا نہیں دل کر رہا میں ابھی آگے جاؤں بھائی، آپ کی اللہ عمر دراز کرے، مجھے بڑا مزہ آیا آپ میں بیٹھ کر۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آدم کا سجدہ ہے اور ملائکہ کو آرڈر ہے، خدا سجدے میں نہیں آیا، اللہ آدم کے سجدے میں نہیں آیا۔ اگر آدم کی جگہ محمد ہوتے تو درود میں فرشتوں کے ساتھ اللہ بھی شامل ہوتا۔ بھائی بولو جسے سمجھ آئیے جتنی۔ اچھا سنو، آدم کا سجدہ شروع ہوا اور ختم ہو گیا، جس کا سجدہ شروع ہو کر ختم ہو اسے آدم کہتے ہیں، جن کا درود شروع ہو اور کبھی ختم نہ ہو انہیں محمد کہتے ہیں۔ اس منہج پر اچھا خاصا کلام ہو سکتا ہے اس منہج پر بھی۔ اب میں 14 نمبر آیت پر آ گیا۔ 14 نمبر آیت پر اس نے کہا ہے انذرنی الی یوم یبعثون، اس دن تک مجھے زندگی دے جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں، یبعثون جائیں۔ پتہ چلا اسے ہمارا پتہ تھا، اسے ہمارا پتا تھا، اور یہ بھی پتا چلا کہ اسے یہ بھی پتا تھا کہ ہم دوبارہ بھی اٹھنے والے ہیں۔ پروردگار یہ تو علم غیب سا لگتا ہے۔ اوہ اللہ فرمایا دیا ہے اس ذلیل کو تاکہ زمانے کے مولویوں کو سمجھ آ جائے، لڑ مر رہے ہو، میں نے اس پلیت کو جو علم دیا ہے حسین کے نانے کو نہیں دیا ہوگا۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ چلو آگے چلتے ہیں۔ اب قبلہ سورہ اعراف کی 32 نمبر ہے، نہیں 34 نمبر آیت ہے، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، عمر تو نہیں نہ بڑھتی، زندگی تو اتنی ہے جتنی ہے، یہ تو 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے برابر بھی نہیں بڑھ سکتی زندگی۔ 34 نمبر آیت میں اس نے ہمیں کہہ دیا زندگی نہیں بڑھے گی۔ 15 نمبر آیت میں اسے کہتا ہے انک من المنذرین، تجھے مہلت دے دی، تیری زندگی بڑھا دی ہے، تو سانو انہیں ود دی نہیں، انہوں انہیں ودا دیتی ہے۔ او فرماندہ تو آڈے آنکھیں تے نہیں ود دی، پر اس پلیت دے آنکھیں تا ودائیے تاکہ قیامت تک جڑا قرآن کھول کے بوے انہوں سمجھ آ جائے، جڑا اللہ کسے پلیت دے آنکھیں ودا چھڑ دے، او بابا فرید دے آنکھیں بھی ودا دیتا ہوئے۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ تو ابھی ہم کہاں آگئے؟ فقال فبما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم، کہنے لگا میں نہیں چھوڑوں گا، میں آدم کی نسل برباد کر دوں گا، میں ان کی نسلیں برباد کر دوں گا۔ اللہ نے فرمایا کیا کرے گا؟ کہنے لگا ثم لا، میں 17 نمبر آیت پر آ گیا۔ جو جوان ہے وہ کہاں جوان ہے یارا؟ وہ قرآن کے لیے سبحان اللہ کیوں نہیں کہہ رہا؟
ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. کہنے لگا اللہ عمر دراز کرے مولانا برکت دے آپ کو جیتے رہے. کہنے لگا میں آگے سے بھی آؤں گا, پیچھے سے بھی آؤں گا, دائیں سے بھی آؤں گا, بائیں سے بھی آؤں گا, ہر جگہ پر آؤں گا, چاروں کونوں کی طرف سے آؤں گا, آگے سے بھی آؤں گا حملہ کرنے, پیچھے سے بھی آؤں گا, آگے سے بھی آؤں گا, پیچھے سے بھی, دائیں سے بھی, بائیں سے بھی, چاروں طرف سے آؤں گا. کسی مولوی کے پیٹ میں درد نہیں اٹھا کہ یہ پلید ہو کہ ہر جگہ چاروں طرف سے کیسے آ جائے گا. اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ تو مولوی چپ کر کے مان گئے کہ وہ پلید ہو کر چاروں طرف ہر جگہ آ سکتا ہے, یہ کیوں نہیں مانتے کہ حسین کا نانا مدینے سے آ سکتا ہے؟ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. اچھا رک, جیتے رہو جیتے رہو جیتے رہو. آپ اٹھ کے کھڑے ہو, اٹھ کے کھڑے ہو, اٹھ کے کھڑے ہو. اللہ دی قسمیں کار میرا اپنا جے میں نو ایک بندہ بھی چپ نظر آیا نا میں نس جانا اجازت لے کے. مارو نعرہ میں ویکھاں کون چپ رہندا ہے. میں 17 نمبر آیت پڑھ گیا. ابھی تک نا اللہ جلال میں نہیں آیا, بات چل رہی ہے. میرا اللہ فرماتا ہے اوہ تو کرے گا کیا؟ کہنے لگا وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. میں آدم کی نسل کو شکر کے قریب نہیں آنے دوں گا, میں ان سے شکر چھین لوں گا. اللہ فرماتا ہے قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْعُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلُؤَنَّ جَهَنَّمَ. اور اگر تیرے ساتھ لگ کے بندے شکر کو چھوڑ گئے میں انہیں جہنم میں پھینک دوں گا, جو شکر کریں گے ان میں جنت بانٹ دوں گا. نہیں یہاں تک تو آیت ہے کہ جو شکر سے دور ہو گیا شیطان کے ساتھ اسے جہنم میں پھینک دوں گا, یہ تو ٹھیک ہے. یہ جو اگلا جملہ ایڈ ہوا ہے کہ جنت شکر والوں میں بانٹوں گا, یہ آیت میں نہیں ہے. تو نہیں ہے تو پھر ایڈنٹی قرآن میں ایڈیٹنگ کیسے ہو گئی؟ اور آپ نے تو داد دے دی. نہیں, یہ قرآن ہی میں ہے. سورہ نساء کی 147 نمبر آیت میں ہے. اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم. آپ ٹھنڈا بولے ہیں, میں پھر پڑھوں. اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم. میرا کام ہی نہیں اسے عذاب دوں جو شکر کرے. میرا دل کرتا ہے میں پھر ایک دفعہ اس آیت کو پڑھوں. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم. اللہ فرماتا ہے اے محمد والو میرے ساتھ ٹھیکہ کر لو, شکر کو تم نپ لو اپنے ہاتھوں سے, جہنم میں بجھا دوں گا. میرا خیال ہے کہ خطاب شروع ہو جائے. اب آپ کو سمجھ آئیے دونوں کٹھے کیوں نہیں بیان ہو سکے؟ اب پتہ چلا ہے آپ کو. ابھی میں شکر شروع کرنے لگا ہوں. قرآن کی قسم صبر پر بھی اتنی ہی آیتیں پڑھنی پڑتی. اس لیے میں دو موضوعات, ایک لفظ کا طالب علم ہوں, کافی سارے موضوعات کو کٹھا لے کر نہیں میں چل سکتا. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا ہے یہ شکر؟ نہیں, میرا خیال ہے آپ کا ذہن ابھی نہیں تیار ہوا. آپ ٹھنڈے رہ گئے. میں خطاب شروع کرنے لگا تھا لیکن آپ ٹھنڈے رہ گئے. کوئی بات نہیں. اچھا شاہ جی, سارا دن نہ بندے ڈیرے پر آتے ہیں, آ کے کہتے ہیں جی کوئی کاروبار نہیں چل رہا, کوئی کاروبار کی برکت کے لیے کوئی تعویذ دے دیں. آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے, سرکار کے پاس بھی آتے ہوں گے. چلو آج عرس کا موقع ہے, بڑے سونے سچے سید کا عرس ہے, اگر آپ کا دل کرتا ہے تو کاروبار کی برکت کا میں ایک تعویذ نہ دے جاؤں.
اچھا سمجھ آ گئی, نہیں چاہیے, کوئی بات نہیں, وہ مجمع کی سمجھ آ گئی, آپ کو نہیں چاہیے, ٹھیک ہے, نہیں مریدوں میں جا کے سے آپ نہیں کریں, میں تو بھائی بغیر موق کے میں تو تویز نہیں دے سکتا. چراغی نہیں باندھے پہ دل تویز دے دیو نہیں, اس وقت تو چراغی سبحان اللہ چل رہی ہے نا جی, کاغذوں کی چراغی تو نہیں ہم لے رہے, ہم تو سبحان اللہ کی چراغی مانگ رہے ہیں. اچھا تعویذ چھوٹا سا نہیں ہے بھائی, لوہے محفوظ سے اترا ہے, اوہ ہوئے جبریل لے کر آیا ہے, اور یہ تعویذ زہرا کے بابا کے قلب اطہر پر اترا ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, میرا اعلان ہے جو شکر کرے گا میں اسے زیادہ دوں گا. میرا دل کرتا ہے میں ایک باری پھر تعویذ پڑھ لوں, لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, جیڑا شکر کرے گا میں انہوں چوکھا دیاں گا. اچھا اب مجھے بتائیں کہ یہ شکر ہوتا کیا ہے, کیسے شکر کرتے ہیں. تقریر شروع ہو گئی, کچھ فیض آپ بھی تو دینا. میں نے پوچھا ہے کہ مجھے بتائیں کہ شکر کیا ہے. تسی کدی شکر کیتا ہے, کر دے ہو, کر کے وکھاؤ, ہو گیا. یہ تے بڑا آسان جہا شکر ہے تہاڈا تے, اینے کو نال جہنم بجھ جائے گی. نہیں انج نہ کرو یار, گل سنو, کو گل والا وی آئی پی لنگر شنگر کر کے تے ہیں جناب اپنے پسندیاں ڈشاں کھا کے تے 50,000 نظرانہ جیبش پا کے تے اتوں واوا سارے پیسے لے کے تے گڈی سلف مار کے میں راہ چکھاں. اللہ تیرا شکر ہے کی میں سواریا اللہ دا, جیب بھی اپنی پری, ٹیڈ بھی اپنا ہی پریا ہے. یہ کیڑا شکر ہے یار, شیو لیٹ کے تسی آگ چھڑو اللہ تیرا شکر ہے. آپ جاگ رہے ہیں, میرے مزاج میں نہیں ہے کہ میں ممبر پر کوئی لطیفہ سناؤں آپ کو, نہ میں نے, میری پوری زندگی کا ریکارڈ ہے, میں نے شغل نہیں کیا کبھی ممبر. شغل تو ویسے ہی میں بڑا کم کرتا ہوں, لیکن ممبر پر تو کبھی بھی نہیں. ممبر پہ ہم مصطفیٰ کی کچہری میں خادم کے طور پہ حاضر ہیں. میرے والد گرامی مدر فریشہ صاحب رحمہ اللہ نے سبق یہ دیا ہے, ممبر پر بیٹھ کے مجمع نہیں سوچنے تھوڑے ہیں کہ زیادہ ہیں, بس یہ سمجھنا ہے کہ سرکار کی باتیں سرکار سن رہے ہیں. اس لیے میں بالکل شغل کے موڈ میں نہیں ہوں. میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ بی سیریس, مجھے بتائیں کہ آپ کو پتہ ہے شکر کسے کہتے ہیں, کیسے شکر کرتے ہیں. آپ نے مجھے کہہ دیا اللہ تیرا شکر ہے, میں مان لیتا ہوں, لیکن رکیے گا. مجھے سورہ سبا 34واں سورہ ہے اور مجھے 13 نمبر آیت یاد آ رہی ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لو یاد. میرا اللہ فرماتا ہے یہاں, اب مجھے الفاظ جو ہیں وہ اوپر سے دیکھ کر ہی پڑھنے پڑیں گے. اعملوا آل داود شکرا, اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہی ہوں گے. اعملوا آل داود شکرا. بھائی میری طرف توجہ کریں گے تو بات آپ کے پلے پڑے گی. میں پھر کہہ رہا ہوں, اعملوا آل داود شکرا, یہ میرے سامنے آ گیا ہے. اللہ فرماتا ہے اے نبی کی آل, اے داود کی آل, آ گیا جی, اعملوا آل داود شکرا. میں ٹھیک پڑھ رہا تھا پہلے بھی. اللہ فرماتا ہے اے آل نبی, شکر تمہاری زبان سے نکلنے والی تسبیح نہیں, وجود سے کرنے والا عمل ہے. اے آل نبی, ہائے 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 ہائے, بولو جسے سمجھ آ رہی.
اچھا ایک مرحلہ شاہ جی، ایک مرحلہ سرکار میں آپ کو سبق سنا رہا ہوں، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے اس وقت. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. فاطمہ ہے نا، یہ کنایتی لہجے میں ہوگا، مجھے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ان سے بات نہیں ابھی کر رہا. علی ہے نا، حسن ہے نا، حسین ہے نا، آگے یتیم ہے، مسکین ہے، قیدی ہے نا. اللہ فرماتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. دیکھو محمد کا گھرانہ، ہر ایک کا دل کرتا ہے کسی پر مہربانی کرے تو وہ ہمارا شکریہ ادا کرے، پر یہ علی کا گھر ہے، یتیموں کو کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں شکریہ نہ ادا کرو. ہم نے یہ لنگر تمہاری جزا یا شکریہ کے لیے نہیں، تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کروایا ہے. بھائی کیا شکر ہے آل نبی کا. اچھا بھائی دیکھیں، لوح محفوظ سے اترا ہوا یہ لفظ، قدرت کی زبان سے نکلا ہوا یہ لفظ، حقیقت ہے کہ میرے جیسا جاہل، نکما، نالائق 6 مہینے اسی دربار پر بیٹھا رہے، آپ ہر روز آئیں، میں ہر روز قرآن کھولوں، شکر پھر بھی کامل کما حقہ بیان میں کر سکتا نہیں. میں دنیا کی چھوٹی سی لغت المنجد سے لے کر تاج العروس تک کا ذمہ دار ہوں. اگر آپ اس شکر کے کسی لفظ کا معنی معین کرنا ہو تو اس کا مادہ اشتقاق دیکھتے ہیں، روٹ ورڈ دیکھتے ہیں. لفظ اپنے معنوی اعتبار میں فعل، فاعل یا مفعولی کیفیت میں اپنے مادہ کے گرد ہی گردش کرتا ہے. جب ہم لغت کی طرف چلتے ہیں تو اس میں الفاظ آتے ہیں المشکار، یہ ایک الگ ٹرانسلیشن ہے شکر کا. فرث الشکورا، اسے بیان کرنے کے لیے ایک الگ نشست چاہیے. میں جو لفظ لے رہا ہوں، جس لفظ کو میں سامنے کر کے آپ کے سامنے شکر کا ترجمہ طالب علمانہ جسارت کر رہا ہوں، وہ ہے شکرت شجرتا. یہ کیا ہے؟ میری طرف دیکھیں بھائی. ایک بورڈ اگا ہو، اس بورڈ کی شاخیں دور تک پھیلی ہوئی ہوں، اس کی جڑیں زمین کی تہہ میں بڑی دور جا چکی ہوں، بڑا مضبوط بورڈ ہو. اب اس کی آئینی ذمہ داری ہے کہ زمین سے معدنیات اور خوراک اور پانی نکال کر اپنی جڑوں کو دے، اپنے تنے کو دے، اپنی شاخوں کو دے، اپنی گولوں کو دے، اپنوں کو دے. اس کے پاؤں میں ایک ترکونا اگ گیا ہے. بورڈ کو پتہ ہے یہ ہماری برادری نہیں، لیکن بورڈ کے پاس کھڑا ہے. ہائے ہائے ہائے. بورڈ کی ذمہ داری بھی نہیں ہے کہ وہ اچھا بورڈ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ اگر بڑھ گیا نا تو مجھے کاٹ دیا جائے گا، کیونکہ اس کی چھاؤں گھنی ہے، میں ذرا ورلا ورلا سا ہوں، بڈھا ہوں، مجھے کاٹ دیا جائے گا اگر یہ بڑھ گیا تو. شریک ہے، شریک ہے. ایس قرآن دی قسم اے دے باوجود بھی اگر وہ بورڈ اپنیاں دے منہ وچوں کڑ کے وہ جڑا بوئے تے کھلوتا ہے نا وہ دے منہ وچ پا چھڑے نا، اینو ہی شکر آندے نے. آئے جسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ کہا. آئے ہائے ہائے، کسے رٹھے نو منان دا نا شکر رکھیا سو، کسے ڈگ دے نو اٹھان دا نا شکر رکھیا سو، کسی دی زندگی دا جام پئیے نو اپنے مال دی گریس لا کے دوبارہ انہوں چالو کرن دا نا شکر رکھیا سو.
किसे रोंदे नू हसान दा ना शुक्र रखिया सू। भाई बोलो ना जिसे समझ आ रही है बात। अच्छा मेरा ना उसलूब नहीं है, गुफ्तगू का मेथड नहीं है कि मैं कोई वाक़यात में जाऊं या कोई शायरी करूं। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं शेर शुर पढ़ लिया करूं। मैंने स्पेशल MA उर्दू किया है पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से, मेरी डिग्री आ गई है, मुझे शेर नहीं आए। फिर मैंने सोचा जिहड़ा काम ना हुंदा होवे ना उन्होंने हथ ना ही पाओ रहन दियो हैं। अच्छा तो आप तो खैर भाई आलिमाना तकरीरें सुनते हैं, मेरी को आलिमाना गुफ्तगू भी नहीं होती। आपने सुना है कि बहलोल ने जन्नत वंडी सी? मैंने नहीं सुना, मैं नहीं पढ़ रहा। मैं बंदा मैनू पूछन लग पो शाह जी कितों लिखिया सी, मैं तो आंदा ही नहीं पिया। तुसीं सुनिया बहलोल जन्नत वंडी सी? सुनिया उलमा कोलों? चलो वो सुबह सुबह जुबैदा आई है तो नाल हारून रशीद आया है, ये तुसीं सुनिया है? तो जदों रेत टिब्बे च इंज करके पैर पाया बाबे होरां ते थप्पड़िया है, तो वह अगां आई है तो उन्हें कहा बाबा जी की हुंदा पिया? तो फरमाया धीए जन्नत पे देने हैं। तो फिर उन्हें हार लाया तो एक बारी हारों रशीद डके, बेटा मेरे शेर बच्चे, एक बारी हारों रशीद डके है कि एक ही कर लगी है। उस आख्या हार नजराना, उस आख्या वो बाबे उन्हें की पता, उन्हें तो रोड़ तरोड़ मरोड़ देगा, तू की कर लगी? उस आख्या तू चुप कर, मेरा तो पीर है ना। ये तुसा सुने है ना? अच्छा हार ओदे सामने बादशाह दे बाबे और तरोड़े हार चरोड़ मरोड़ के तरोड़ के मोती मोती करके दरियाए छोड़ देता है। ये सुनिया जे ना? अच्छा वो उन्होंने आंदा रहा, तेन आख्या सी ना कर की करनी है पई, तो ये जी थोड़ी जनता लभदियां ने, ये तो होरे की बनना जाके। अच्छा रात जो नींद आई है ना तो बादशाह तख्त सुता है ना, तो अख लगी है ना, तुसा सुनिया, मैंने समझ आ गई है। इन्हें सुनिया जी कि उन्होंने फिर जन्नत का कोठा नजर आया है, तो दरबान कोल खलोता सी, तो ये जो अगां वधिया तो उन्हें डकिया किधर? हो सके अंदर चलना है। हो सके साल है अंदर कितने चलना है? हो सके मेरी घर दी, हो सके सांझे खाते दुनिया ते चलते ने, इत्थे अपना अपना यार तू केड़ी घर दी लभदा फिरना? उस आख्या पर मैं बादशाह वां, मैनू कौन डके? दरबान ने इंज करके धक्का दिता, उथों डिगा थले जिथे सुता सी। बीबी उठ के बह गई, उन्हें देखा थले बैठे हो, सरताज की पे कर दियो? वो कपड़े झाड़ के अंदर कुछ नहीं, मैं पासा पर्दा डिग पिया। उस आख्या पर मैं चबारे दी बारी तेनू धक्के पैंदे वेख बैठी। ये ते सुने है ना तुसा? उन्होंने आख्या कि छड्ड इस गल नूं, मैनू जन्नत किवें लभदी है? उस आख्या मैनू कोई नहीं पता, ये तो सवेरे वेखांगे पीरां दा की मूड है। सवेरे बादशाह जो हजरत बहलोल कोल पहुंचे तो आपने उन्हें वेख के फरमाया 5 लाख दिरहम कीमत है। उस आख्या राती ते घर दे बदले दी जे? फरमाया वो मेरी मुरीद दी धी है, बगैर वेखन तो लै गई है, तू राती अखी वेख नहीं आया? उस 5 लाख दिरहम इंज करके ना हजरत बहलोल दी गोद च पाया। इत्थों तक तुसा सुनिया है, इस तो अगे हुण मैं सुनान लगा। नहीं सुनना चाहते मैं छड़ देना, जिदा दिल करता मैं पढ़ा मरदा अंगर सुभान अल्लाह हो गया। हजरत बहलोल दरिया वल मुंह करके 5 लाख दिरहम इस तरह करके ना सुटने शुरू किए ने। इस तरह करके जदों पूरी झोली खाली हुई है तो बादशाह नूं चक्कर आया कि 5 लाख दिरहम गया। अपने बादशाह की आस्तीन नूं फड़ के आंदे ने, घबरा ना, मैं तेनू दसना जनता किवें लभदियां ने। उस दरिया के किनारे 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 एवें कोई 4-5 मुरब्बे सफर करके अगां गए तो एक पिंड नजर आया जिहड़ा दरिया के फ्लड नाल बर्बाद हो गया सी। मकान ढह गए सन, जानवर रुड़ गए सन, बेबियां बेवा हो गई सन, बच्चे यतीम हो चुके सन। उत्थे वो बच्चे कुंडी लांदे सन ना, तो जदों मच्छी आउंदी सी ना, किसे विचों मोती निकले, किसे विचों दिरहम निकले, किसे विचों दिनार निकले। वो चुगी छत के ना यतीम बच्चे ते बेवा औरतां मकान छत के ना उन्हां पैसियां दा ते नाले रोटी खान ते नाले झोलियां चुक के आखन अल्लाह आ जिन्हें कल्ले सन ना उन्होंने जन्नत जरूर दे दे, आ जिन्हें कल्ले सन ना उन्होंने जन्नत जरूर दे दी। हजरत बहलोल फरमाया बादशाह हम समझ आइया, अल्लाह अपनियां पढ़िया हुई नमाजा जाया कर देंगे लेकिन यतीमां दियां दुआवां जाया नहीं होने देंदा। आए बोलो यार जिसे समझ आ रही है, बेवा औरतों दी दुआवां जाया नहीं होने देंदा, इसे शुक्र कहते हैं। कमाल तर्जमा किया बुल्ले शाह बादशाह ने शुक्र दा। फरमांदे ने हज भी कीती जांदे हो, लहू भी पीती जांदे हो, खो के माल यतीमां दा पेज मसीती जांदे हो, फट दिलां दे
दे सींदे नहीं, टोपियां सीती जाते हो, नफ्स ते छुरी फेर दे नहीं, दुंबे कीती जाते हो। अच्छा नहीं पढ़ता जी, सारे चुप कर गए हो तो रहन दो। नहीं मैं नहीं पढ़ने आऊंगा, रहन दो, तुम छो यार। नहीं यार जी, तो दिल करता मैं पढ़ा उची सुभान अल्लाह आखेगा जरा। हराम भी पीती जाते हो, नमाजा नीती जाते हो, हज भी कीती जाते हो, लहू भी पीती जाते हो, खो के माल यतीमा दा भेज मसीती जाते हो, फट दिलां दे सींदे नहीं, टोपियां सीती जाते हो, नफ्स ते छुरी फेर दे नहीं, दुंबे कीती जाते हो, फर्ज भुलाई बैठे हो, नफला नीती जाते हो। बुल्ले शानू ते दसो की कीती जाए। अल्लाह उम्र दराज करे, आप बरकत दे, आपको इज्जत दे आपको। लेकिन सुनो, रुक जाओ। इतना बड़ा मजमा मुझे कुछ देर पहले कह रहा था अल्लाह तेरा शुक्र है, इसे शुक्र कहते हैं। गलत नहीं कहा आपने, किसी ने गलत नहीं कहा। इसकी वजह यह है कि सूरह ज़ुमर है, 39वां सूरह है, 66वीं आयत है, फ़अबुद वकुम मिनश शाकिरीन। तुम मुसल्ले पर आके बैठे हो, ये भी मेरा शुक्र है। नमाज भी मेरा शुक्र है, हज भी मेरा शुक्र है, उम्रा भी मेरा, कुरान की तिलावत भी मेरा शुक्र। बोलो सारे कुरान। लेकिन अब सेग्रीगेशन करें, इसको डिवाइड करें जरा। जो आप कह रहे थे कि हम शुक्र कर रहे हैं इबादत की सूरत में, वो भी शुक्र है। जो मैंने कुरान से पढ़ा कि अमल है शुक्र, भाई मैं कैसे आगे चल सकता हूं? इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा वलम यकू मिनल मुशरिकीन शाकिरन। नहीं मजा आया, मैं नहीं आगे पढ़ूंगा। अगर ये बात, थक गए हो तो छोड़ देता हूं यार। भाई थक गए हो तो वैसे माफी ले लो, जान छुड़ा लो, वरना अगर नहीं थके तो फिर जितने बंदे बैठे हैं इतनी आयतें मुझे और पढ़ना है। गिनती कर ले अभी से, मैं आपको कह रहा हूं। शाकिरन ली अनउमिही, अल्लाह फरमाते हैं मोहम्मद का दादा हर कदम पर मेरा शुक्र करते रहे। या मूसा इनिस्तफैतुका अलन-नासी बिरिसालती व बिकलामी फखुज़ मा आतैतुका व कुन मिनश शाकिरीन। मूसा मैं तेरे अलावा किसी से बात नहीं की आज तक, मैं तेरे साथ बोला हूं, अब तू मेरा शुक्र तो कर। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है बात। यार फतबस्सम दाहिका मिन कौलिहा, सुलेमान कीड़ी की आवाज सुनकर मुस्कुरा रहे हैं। वक़ाल रब्बी औज़िनी अन अशकुरा निअमतक अल्लती अनअमता अलैया व अला वालिदैया। सुलेमान सजदा करके कह रहे हैं अल्लाह मुझे तौफीक दे, मुझे तौफीक दे, मुझे तौफीक दे कि मैं भी तेरा शुक्र करूं उस नेमत पर जो तूने मुझे भी दी, मेरे अब्बे को भी दी। अब इस पे थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ी सी बोर गुफ्तगू है। जो आप शुक्र कह रहे थे वो मलफूजी शुक्र था, लफ्जों के साथ शुक्र। जो मैं बता रहा हूं ये वजूदी शुक्र है, ये जिस्म के साथ शुक्र है। अब हम शुक्र के दो मरहले को समझ रहे हैं, एक मलफूजी शुक्र, एक वजूदी शुक्र। नहीं, जिसे समझ आई वो चुप कैसे बैठ। देखें सोना माही मेरे मुंह से निकला, लेकिन वजूद मिंबर पर है। नहीं, मेरा ख्याल है मैं वाज़े नहीं कर सका, फिर अर्ज करता हूं। फ्लैक्स पर लिखवाया है सोना माही, लिखा है वो सोना माही है। जो आपने लिखवाया है वो सोना माही है। ये जो मिंबर पर है ये सोना माही है। वो इसम है सोने माही का। ये जिस्म है सोने माही का। और जरा बोलो जी, वो इसम है वो भी शुक्र ही जेड़ा तुसी पे कर दे सो, जेड़ा मैं पे अर्ज करना ये भी शुक्र ही है। ये जिस्म है
بولے نہیں میرے ساتھ یار بھائی تسی ساری زندگی تسبیحاں کری جاؤ نا نمازاں پڑھی جاؤ نا حج کری جاؤ نا شکر ہی ہے لیکن میں جڑا عرض پہ کرنا کسی دی اکھ دا اتھروں پونجنا یہ شکر دا جسم ہے اچھا شاہ جی مجھے بتائیں کہ اگر میں نہ آتا ویسے تو میرا وعدہ تھا الحمدللہ مجھے جب پتہ چلا میں نے گھر آنا ہے تو میں تو بھاگ کر آیا لیکن اگر میں نہ آتا کوئی مجبوری ہو جاتی میں نہ آتا تو آپ کے پاس اشتہار پر تو سونا ماہی موجود تھا نا تو آپ اس اسم کو ممبر پر رکھتے چلو وہ نہیں آیا تو کیوں ہے تم ہی تے سونا ماہی ہے نا چلا کم چلتا پتہ چلا اسم بیکار ہو جاتا ہے اگر جسم نہ ہو تو میں کہہ لواں کہ اگر تواڈے تے بندے ناراض نے تے تواڈیاں نمازاں بیکار ہو جان گیاں ٹھنڈا بولے ہو یار تواڈے عمرے بیکار ہو جان گے تواڈے حج بیکار ہو جان گے اسم بیکار ہو جاتا ہے اگر جسم نہ ہو تو بھائی بولو نا یار یہ سو گیا بندہ یار بھائی یہ گفتگو ممبر کی ہے جو ہو رہی ہے یہاں پہ تو آپ کو کیا سمجھ آئی ہے کسے دا درد ونڈنا شکر دا جسم میں کدی کسے روندی اکھ نو پونج کے او دا درد ونڈ کے ہائے 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 بابا جی میں نے پتہ ہے میری عمر نہ زیادہ توڑا تجربہ ہی ہے لیکن پھر بھی تسی میرے وال ویکھو ذرا 2 منٹ واسطے سنو اے میرے سردارو کدی کسے غمغین دا درد ونڈ کے نا تو پھر بند حجرے وچ جا کے سجدہ کر کے آ کے ویکھیا جی میں شکر کرایا تو قبول کر لے پھر جڑا نشہ ہوئے گا نا تو انہوں اس نشے دا نہیں پتا یار بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے اسم بیکار ہے اگر جسم نہ ہو تو میں کیا کروں مجھے پھر قرآن آگے یاد آ رہا ہے انشکر لی ولی والدیکا اللہ فرماندہ ہے تو رات نو ماں نو نپ لیا کر میں فرشتیاں نو آکھاں گا شکر پہ کر دے بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات تو رات نو پیو نو دعائی دے کے نال دودھ دا گلاس پھڑا میں ملائکہ نو آکھاں گا ایدی کھنڈ نہ لگن دے آجے کیا شکر ہے یار ہے کیا شکر ہے قربت الہی کا کتنا بڑا ذریعہ ہے شکر مجھے یاد آ رہا ہے کہ با یزید بستامی ساری وہ بڑی دیر 14-15 سال جنگلوں میں گزر گئے تھے نا ایک دن ماں نو ملن آئے نے وہ رات نو ستے پہ ماں دے منہ نکلے پانی دا گلاس دے با یزید دوروں پانی لے کے آئے ماں سو چکی سی گلاس لے کے کھلوتے رہے فجر دے وقت ماں دیا کھلی با یزید کھڑے جی ماں کیوں تیرے منہ نکلے تھی پانی چاہی دے میں سوچیا جی میں سو گیا میری دوبارہ ماں منگے گی تے میں ستا نہ رہ جاواں ماں سینے میں لایا با یزید فرماندے نے کمال شکر ہویا اس دن 14 سال جڑا جنگلہ شکر کرتا رہا او دا او مزہ نہیں آیا جڑا گلاس پانی پلا کے آ گیا یہ جسم ہے شکر کا ٹھنڈا بولی ہو یار اوہ میرے سردارو اللہ دی قسم چک کے پیانا ممبر رسول تے بیٹھا ونڈیا کرو جو اللہ دے وے اے جنیاں میں مجالی آیتہ پڑھیاں نے نا تو آٹے سامنے اور مجالی آیتہ پیاندے نے چاٹی دی لسیان آلے رو پہ آیا کرو اے شکر ہے ٹھنڈا بولے ہو نہیں مزہ آیا یار جدے ہاتھ سدھے ہو گئے نے انجینئر ہو گیا ہے او دا کی شکر ہے وہ کسے دوسرے دے ہاتھ سدھے کرے بھائی بولو نا جسے سمجھ آ رہی تھک تو نہیں گئے گھبرائے تو نہیں ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا مجھے خطاب کرتے ہوئے کتنی دیر ہو گئی گھنٹہ پورا ہو گیا بس پھر کافی ہے
ना करो तुसी, मैं केड़ा जी हाँ नहीं है तो बिल्कुल वो घंटा नहीं होया। क्या है शुक्र का इसम? आपकी तस्बीहां, आपकी नमाजें, आपके वजीफे, आपके हज उम्रे, ये शुक्र है। लेकिन ये शुक्र मलफूजी है, ये शुक्र का इसम है। लेकिन अगर आपने किसी का दर्द बांटा, अगर तुसा किसी भूखे नू खाना खिला देता, मैंने देखा है ये बात कि अल्लाह तब तक बंदे को बंदे के दरवाजे पे नहीं भेजता जब तक उस मांगने वाले का हिस्सा उसे दे ना दे जिससे वो मांगने जा रहा है। ये मैंने देखा है। अब सिर्फ इतना देखता है वो अल्लाह। आए यार, मैनू अपने आप दे उत्ते भी शर्म पे आउंदी है गल कर दिया। सिर्फ इतना देखता है कि अल्लाह कि हुण इहदे कोल मैं इनू दे भी दिता है, इहदे कोल मैं हुण कल भी दिता है, हुण ये शुक्र करदा है कि नहीं। अगली गल है अल्लाह एक एक हरफ दी कसम है, अगली गल वो आप पे करदा है दे छड़ ते फिर तसल्ली रखी मुकदा नहीं। ये ला इन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, तू वंडना है मैं तेनू चोखा देंगा। आपको समझ आ रही है ना? जिसको जितनी समझ आ गई उतना सुभान अल्लाह कहिएगा। मुफस्सरीन ने तफसीर की कुतुब में ये वाक़या नकल किया है, आपको मिल जाएगा, मारूफ है, मुझे रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है। दो मियाँ बीवी हैं, जंगल है, भूखे हैं, प्यासे हैं। नबी को कहा गया वक़्त का नबी उनके पास जाए और जाके उनसे पूछे कि उनके 80 साल बरकत के हैं, 80 साल गुर्बत के हैं, सिर्फ ये बता दो कि बरकत वाले पहले चाहिए कि गुर्बत वाले पहले चाहिए। नबी जब पहुंचे हैं तो घर वाले से पूछा तो कहने लगा ठहरिएगा, मैं घर वाली से पूछा हूं, यही तो शुक्र था। हाय हाय हाय, यही तो शुक्र था। कुलना या आदम मुस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्ना, आदम घर वाली के साथ सुकून से रहो जन्नत में। जहां बंदा घर वाली के साथ सुकून में रहे अल्लाह उसे जन्नत कहता है। समझ आ रही है? मतलब सारी दुनिया नाल बंदा शुक्र करदा फिरे ते घर दी दे नाल तल्लक ही कोई ना होवे, नहीं, ये सारे शुक्र हैं, मां नहीं है, शुक्र है। अच्छा थक गए हो, छोड़ दो फिर। ज़ौजा ने अपने खामन से कहा नबी की बारगाह में अर्ज कर 80 साल बरकत वाले दे देना अल्लाह, तो बाद में गुर्बत वाले भी देख लेंगे। नबी ने बात ली, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया परवरदिगार ये बरकत पहले दे दे। बरकत आ गई, शाम का लंगर बीबी बैठी है पकाने के लिए हांडी में। बंदा आके कहने लगा तू पागल है, तेन किस आखे हांडी रख, तेन पता नहीं मुकना नहीं ओदा वध है, तू देगा रख मैं यतीम कट्ठे करा, तू देगा रख मैं मस्कीन बंदे कट्ठे करा, मजदूर कट्ठे करिए, को बेवा औरतां कट्ठियां करिए, को माड़े बंदे सारे कट्ठे करिए। उन्हें देगा रखियां, उन्हें मस्कीन कट्ठे कीते, यतीम बेवा सारे मस्कीना लंगर टका के कर लिया ते टुर लगे। जो ना चोलियां चुकियां ना अल्लाह इन्हों मजीद बरकत दे। अल्लाह ने फरमाया मेरा नबी जा उन्हें जाके कह ऐसा शुक्र किया, ऐसा शुक्र किया कि अगले 80 साल भी बरकत में बदल दिए गए हैं। देखें, अब मैं खुद कुछ थोड़ी सी तकलीफ़ महसूस कर रहा हूँ, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, लेकिन सब्र तो बयान ही नहीं हुआ, उधार हो गया। शुक्र भी अभी आप समझ लें कि प्यासा गुफ्तगू रह गई। क्या है शुक्र का इसम? आपकी इबादत, आपकी इबादत, आपकी, बेटा सही होके बैठो, आपकी इबादत शुक्र का इसम है। क्या है? इसम है। आपकी खिदमत खल्क, मखलूक को राज़ी करना, ये शुक्र का जिस्म है। क्या है? जिस्म है।
اسم بیکار ہے اگر جسم نہ آتا. اگر بیٹھے بیٹھے میری روح نکل جائے تو پھر جسم سے کام لے لو گے؟ اچھا، اس کا مطلب ہے شکر کی کوئی روح بھی ہے؟ بولو گے تو میں بات کروں گا. دیکھیں، عالمانہ خطاب نہیں ہے یہ بالکل بھی. ہاں فقیرانہ ہے، درویشانہ ضرور آپ اسے کہہ سکتے. ہمارے آباء و اجداد کا یہی سٹائل تھا. ہاں، ہمارے بزرگوں کا یہی انداز گفتگو ہے. اب میں عرض کرتا ہوں کہ شکر کا اسم عبادات ہیں، سمجھ آگے. نماز پڑھو یہ شکر ہے، روزہ رکھو یہ شکر. شکر کا جسم ہے اچھا خدمت خلق، پرا راضی ہو جان. نہیں میں نہیں اب آگے چلنے والا. ایک منٹ ٹھہرو ذرا. شاہ جی، یوسف کا دل کیا کہ اے باقی سارے ٹور جان، بینیاں بین رہ جائے. ماں ولو شکا سی نا، دل کیتا باقی سارے ٹور جان تے بینیاں بین جڑا ہے نا وہ نہ جائے. بلا جواز یوسف بینیاں بین کو ملکی قانون کے مطابق رکھ نہیں سکتے تھے. جواز پیدا کیا گیا. ٹوپا دڑوپا پیمانہ جتنا گندم تولی گئی ہے نا وہ سی دیتا گیا توڑے دے اندر، بینیاں بین دے. جدو قافلہ ٹر لگا ایک آواز آئی، بھائی وہ ٹوپا نہیں لبدا پیا. جواب ملیا کہ وہ جڑا کنان تو قافلہ ہے انہوں دی تلاشی لے لو. تلاشی لئی گئی تے بینیاں بین دے توڑے وچوں ٹوپا برآمد ہو گیا. یوسف جج بن کے بہ گئے. بینیاں بین کٹہرے دے اندر ہے. یعقوب دے سارے صاحبزادے ادھر سامنے کھڑے نے. ہن حضرت یوسف انہاں پراواں نوں کہنے لگے، ہاں بھائی کی کریے، اس چوری کیتی ہے. کالو، وہ سب بولے، این یسرق، ہے ہی چور، اے تے ہے ہی چور، اے تے ہے ہی چور. اگر اے تھے تک رہندے نا تے خیر تھی. وہ کہنے لگے فقد سراقا خن لہو من قبلو، اے دی تو پہلا نا اے دا پراوی چور سی. نہیں تسی نہیں اگر نال ٹور دے تے رہن دیو. پھر گل میں انج نہیں دینی تو انہوں، اگر لینا چاہن دیو تے لینی پہ گی. سبحان اللہ دی تسبیح کر دیا ہویا. فقد سراقا خن لہو من قبلو، اے دے تو پہلا نا کوئی مسئلہ تو نہیں جی. اچھا میں آگے چلوں نا جی. اے دے تو پہلا نا اے دا پراوی چور سی. ہن حضرت یوسف انہوں دی شکل پہ ویندے نے، مینوں چور آن دیو پہ. ایک سے میں منسٹر ہاں، اتوں میں نبی ہاں، اتوں میں معصوم ہاں، بچپن مار کے مینوں تساں کڈ چھڈیا ہے. میں کیڑے ویلے چوری کی تھی؟ تسی چپ بیٹھے ہو یار. اللہ کی قسم یہاں نبی نہ ہوتا، کوئی اور آدمی ہوتا تو ان کی پوری خبر لیتا. لیکن اللہ فرماتے ہیں فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، یوسف نے پراواں دی گل سنی انسنی کر دی تھی، رشتہ بچا لیا تاکہ سمجھ آ جائے. انج شکر کرید ہے. یعنی برادری دے اندر اپنے خلاف گل سنن تو بعد پتہ بھی لگ جائے کہ اس بندے میرے خلاف گل کیتی ہے، او دے باوجود بھی نوٹس نہ لیا جائے، او اپنا رشتہ بچا لیا جائے، اسی کو شکر کہتے ہیں. چلو اب آخری مرحلہ، ملفوظی شکر، لفظی شکر. شکر کا اسم آپ کی عبادات ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جی بے شک. خدمت خلق یہ شکر کا جسم ہے. اسم بیکار ہے اگر جسم نہ ہو. نمازاں ختم اگر ماں ناراض تھے. روزے عبادات ختم اگر ویر راضی نہیں تھے. اگر روح نکل جائے، انہیں روح کیڑی ہے شکر دی، تو ساکھنا ہے تے میں آگے قرآن پڑھنا ہے.
جے قرآن سانو ایتھے تک لے آئے نا تے پھر روح تک بھی قرآن ہی لے کے جائے گا. لے بھی جلدی جلدی کرنا ہے. ہن ٹائم کوئی نہیں, ایک آخری آیت میں پڑھنی ہے تے پھر تواڈے کو اجازت لینی ہے. تواڈی نماز شکر ہے, تواڈا روزہ شکر دا اسم ہے, حج شکر دا, زکوٰۃ شکر دا, عبادات شکر دا, مخلوق دی خدمت شکر دا جسم ہے. ٹھیک ہے بیٹا, میری طرف دیکھیں, بس ختم ہو گئی گفتگو, بڑی تکلیف دے لی. یہ سارا شکر کا جسم ہے. نماز تو لے کے پیو دے لتاں دبان تک تسی جو بھی کیتا ہے نا, اللہ دا شکر ادا کیتا ہے. تسا کدا کیتا ہے؟ یعنی تسا نماز پڑھ کے کدا شکر ادا کیتا ہے, روزہ رکھ کے کدا شکر ادا کیتا ہے, حج زکوٰۃ عبادات کر کے کدا شکر ادا کیتا ہے, ماں نو دبا لیا ہے تسا کدا شکر کیتا ہے, باپ نو دعائی دیتی ہے کدا شکر ادا کیتا ہے, اگر بیوی اوکھی بول پئی ہے تے پیار نہ دی گل نو سن لیا کدا شکر کیتا جے, اولاد دی سیوا پہ کر دیو کدا شکر پہ کر دیو. بھائی دنیا دے ہر کام دے اندر تسی اللہ دا ہی شکر ادا کر رہے ہو, لیکن اللہ سورہ عاشوراء سورہ شورا 26واں سورہ اور 42ویں آیت, یہ میں ادار کروں گا آپ کے ساتھ. میں زندہ رہا, اللہ نے مجھے توفیق دی, میں حاضر ہوا, میں وعدہ کرتا ہوں اس آیت پر باضابطہ خطاب ہوگا. اب ایک ضمناً میں اس کا اشارہ دے رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ان اللہ غفور شکور. شک نہ کریا جے جدوں تساں فاطمہ دی اولاد دا حیا کرو گے ادوں میں اللہ ہو کے تواڈا شکریہ ادا کراں گا. ہائے ہائے بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات, جسے جتنی سمجھ آئی ہے اتنا سبحان اللہ کہو ذرا. میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں, نماز پڑھی جے تساں اللہ دا شکر کیتا ہے, روزہ رکھیا جے تساں اللہ دا شکر کیتا ہے, حج کیتا جے تساں اللہ دا شکر کیتا ہے, اپنے ماں پیو دی سیوا کر کے تسی اللہ دا شکر کر دے ہو. لیکن اللہ فرماتا ہے جب تم اولاد رسول کا حیا کرو گے میں اللہ تہاڈا شکریہ ادا کراں گا. جسے سمجھ آئیے ٹھنڈا کیوں بولے ہو یار. ایک منٹ شاہ جی, میں نے کہا کہ یہ آیت میں آپ سے ادار کروں گا, میں نہیں اب پڑھوں گا اس آیت پر, لیکن ان اللہ غفور شکور. قربہ ہے فاطمہ, جو نبی کی بیٹی کے نام پہ نہیں بولا وہ کب بولے گا یار. قربہ ہے فاطمہ, قربہ ہے فاطمہ, میں نہیں آگے چلوں گا. قربہ ہے فاطمہ, قربہ ہے فاطمہ, قربہ ہے علی, قربہ ہے حسن, قربہ ہے حسین. اللہ فرماتا ہے اس گھر سے جو پیار کرے گا ان اللہ بے شک میں اللہ غفور شکور اس کا شکریہ ادا کروں گا. کس کا کرے گا؟ غفور شکور, گناہگار کا شکریہ ادا کرے گا. غفور گناہ معاف کر کے پھر شکریہ ادا کرے گا. منہ نہ لاواں گناہگار نو میں بندہ ہو کے, پتہ لگ جے صحیح چرسی ہے گھر نہ واڑا, پتہ لگ جے صحیح زانی ہے شرابی ہے, منہ نہ لاواں میں تو اللہ ہو کیا نے میں گناہگار دا شکریہ ادا کراں گا. اللہ فرماتا ہے میرے بندو گناہگار ہی ہے نا, فاطمہ کا غدار تو نہیں ہے.
وہ یاد نہیں ہے مجھے، یاد نہیں ہے۔ اللہ کی کچہری میں گناہگار چل سکتا ہے، سیدہ کا غدار نہیں چلے گا۔ واہ، اپنی فیملی دا پیار جدو شکر ماندے سو پے ادوں تو تکلیف نہیں ہوئی، یہ خاندان نبوت کو شکر مانتے ہوئے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ نمازیں نہ پڑھیں تو شکر نہیں ملا، اگر خدمت خلق نہ کی تو نمازیں برباد ہو گئیں، لیکن اگر آل محمد کا حیا نہ کیا تو ایمان برباد ہو گیا۔ بس ٹوٹے پھوٹے الفاظ جو ہیں قبول فرمائیں، میں اب شکر بھی اس سے آگے نہیں پڑھ پا رہا، تو باقی آپ صبر کریں، میں زندہ رہا تو کبھی آ کے صبر پر خطاب کروں گا۔